पत्थर दिल लोगों को क्यों रुलानी नहीं आता, किस लिए रातों को भी सोना नहीं आता, मिलाया गया चांद से महबूब को अक्सर, मिलाया गया चांद से महबूब को अक्सर, सो इस पे सूरज को क्या रोना नहीं आता। آپ کوہاٹ میں رہتے ہیں اور آپ احمد فراز صاحب کے جو ہے نا فالوورز ہیں، تو آپ نے کبھی کوہاٹ کی خوبصورتی پہ کچھ غزل یا اشعار لکھے ہیں کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، ایک دفعہ پھر کوہاٹ کمپنی باغ میں موجود ہیں اور یہاں پہ آپ میرے ساتھ ایک نوجوان دیکھ رہے ہیں جس کا نام سید اردم علی شاہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو اوپن کریں، آج کل کی زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ ایک ٹک ٹاک ہو گیا، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنا وقت ضائع کریں، لیکن خوش قسمتی سے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو کہ شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اپنی محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہو کہ وہ اپنے ملک، اپنے کوہاٹ کا نام روشن کریں۔ تو اس وقت آپ میرے ساتھ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سید اردم علی شاہ صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ ایک نوجوان شاعر ہے، اس نے کچھ شاعری بھی لکھی ہے، اور ان کا تعلق کون سے گھرانے سے ہے اور آگے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ان سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میرا نام سید اردم علی شاہ ہے اور میں سید گھرانے سے ہوں۔ باقی ہمارے یہ شاعری کا شوق مجھے بچپن سے تھا، کلاس 4 سے مجھے یہ خیال آتے ہیں نا، الہام کی طرح یا یہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی لکھنا میں نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا، صحیح، پھر ابھی بھی علم عروج پہ کام چل رہا ہے۔ باقی میں فراز صاحب کی فیملی سے ہوں۔ ہاں، یہ بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ احمد فراز صاحب، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کافی مشہور شاعر جو ہے جس کا تعلق کوہاٹ سے تھا، تو میں پراؤڈلی فیل کرتا ہوں کہ کوہاٹ میں ایسے نوجوان بھی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ شعر و شاعری کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ یہ بائی نیچر ہوا یا بائی نیچر، بائی نیچر؟ نیچر جی جی۔ حالانکہ میں نے بچپن سے انگلش میڈیم پڑھا، میں نے اردو پڑھی ہی نہیں۔ ایسے اردو پڑھی ہی نہیں ہے، تو آپ تو پشتو میں بھی شاعری کر سکتے تھے، اردو میں کیسے آئیں؟ جی میرا آئیڈیل ہے نا احمد فراز، بچپن سے مجھے قصے سنائے گئے ہیں کہ آپ کا اس طرح میرے نانا تھے مرحوم سید شاکر علی شاہ، ان کے تایا ہوتے ہیں رشتے میں فراز صاحب، تو بچپن سے مجھے ان کے قصے وغیرہ کیے جاتے تھے اور مجھے شوق تھا بچپن سے کہ میں لکھوں، بچپن سے میرا دھیان انہی میں تھا، تو اس طرح بس شاعری کی شروعات کی میں نے۔ اچھا، مطلب بھائی نیچر جو ہے یہ چیزیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ بہت سارے نوجوان جو شعر و شاعری کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ چاہے پشتو زبان میں ہو یا اردو زبان میں ہو، کچھ بھی ان کے ذہن میں آئے وہ بول دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ الفاظ معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ ہے۔ تو آپ نے کوئی استاذ رکھا ہے کہ نہیں اپنی مرضی سے شعر و شاعری کر رہے ہیں؟ جی میرا تو کوئی استاد نہیں ہے فی الحال، آگے ارادہ ہے انشاءاللہ استاد کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا مل جائے تو۔ جی چلیں ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتے، کچھ شعر و شاعری، کچھ غزلیات جو آپ نے لکھے ہو تو وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہو جائیں کہ آپ کی جو شاعری ہے کس چیز پہ بھی وہ ہے۔ جی میں اپنی غزل سنا دوں گا۔ جی جی، جی مطلب ہے اس کا کہ پتھر دل لوگوں کو کیوں رونا نہیں آتا، پتھر دل لوگوں کو کیوں رونا نہیں آتا؟ ماشاء اللہ۔ پتھر دل لوگوں کو کیوں رونا نہیں آتا، کس لیے راتوں کو بھی سونا نہیں آتا، ملایا گیا چاند سے محبوب کو اکثر، ملایا گیا چاند سے محبوب کو اکثر، سو اس پہ سورج کو کیا رونا نہیں آتا، میرے دل کے گھر کے چاروں کمرے ہیں خالی، میرے دل کے گھر کے چاروں کمرے ہیں خالی، اور تو کہتا ہے مجھے کھونا نہیں آتا، مجھ سے تو مالی کو گلا بھی نہیں کوئی، مجھ سے تو مالی کو بھی گلا نہیں کوئی، مجھ سے تو مالی کو بھی گلا نہیں کوئی، مجھ مگس کو رز بھی پہ رونا نہیں آتا، اور ہم رہتے اس شہر میں جہاں جادوگر کو، ہم رہتے اس شہر میں جہاں جادوگر کو، اردم کچھ بھی ہو پر جادو ٹونا نہیں آتا۔ ایک دم کچھ بھی ہو پر جادو ٹونا نہیں آتا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ یہ دیکھیں، یہ کوہاٹ کا فخر ہے، ایسے نوجوان میں جب سے مجھے مطلب میرے دوست نے رابطہ کیا کہ اس طرح ایک، تو یقیناً مجھے کافی مطلب انٹرسٹ ہوا اس سٹوری میں کہ میں سٹوری کو کور کروں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوہاٹ کے نوجوان نسل اور کوہاٹ کے ینگ بچے وہ اس طرح پازیٹیو چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ فیوچر کی کیا پلاننگ ہے، کس لیول تک آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی آئیڈیل؟ جی آئیڈیل تو میرا فراز صاحب ہے، اور جون ایلیا کو میں بھی پڑھتا ہوں، جی باقی غالب وغیرہ کو، اور میرا جو شوق ہے وہ تو اردو میں ہی ہے، لیکن میری فیلڈ میڈیکل ہے تو آگے مجھے ڈاکٹر کا۔ اچھا جی چلیں، جی
یہ دیکھیں اپنے فیلڈ کے ساتھ اپنے شوق کو بھی جو ہے وہ بھی پورا کر رہے ہیں. یہ بتائیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر نوجوان نسل ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ایسی شاعری کرتے ہیں کہ وہ میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ وہ نہ ہمارے معاشرے سے ملتی ہے اور نہ ہی ہمارے دین مذہب جو ہمارا اسلام ہے ان سے ان کا جو ہے ملنا جلنا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو شاعری ہے کس لیول تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی جتنی کوشش ہو سکی میں آگے لے کے جاؤں گا اس شاعری کو. تو آپ کوہاٹ میں رہتے ہیں اور آپ احمد فراز صاحب کے جو ہے نا فالوورز ہیں، تو آپ نے کبھی کوہاٹ کی خوبصورتی پہ کچھ غزل یا اشعار لکھے ہیں کہ نہیں؟ جی فی الحال تو نہیں لکھے لیکن ارادہ ہے، ارادہ میں نے بڑا پہلے سے کیا ہوا. یہ میرا آپ کو ریکویسٹ ہے کیونکہ میں جب بھی سوشل میڈیا کو اوپن کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سٹیز کے شعر و شاعری تو مجھے ملتی ہے لیکن کوہاٹ کی بدقسمتی سے شاعری بہت کم ملتی ہیں. تو آپ نے یہ ایک وہ کرنا ہے. یہ بتائیں کہ کوہاٹ کی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے جی میں بس یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آج کل کی نوجوان نسل ہے، میرے جیسے ٹین ایجر جو ہیں تو زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں بھی سوشل میڈیا کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اچھا ایک برا. تو میں چاہوں گا کہ بالکل استعمال کریں لیکن مثبت پہلو پازیٹیو طرف جو. ہیں؟ جی اور کوئی آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یا آپ کا کوئی فیس بک یا انسٹا، تو وہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. جی میرا ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ ہے بیاض اردم کے نام سے، اور انسٹا پہ بھی اکاؤنٹ ہے بیاض اردم کے نام سے، اور فیس بک پہ اردم علی شاہ. ٹھیک ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ویورز یہ تھی سید اردم علی شاہ کی خوبصورت باتیں اور غزل جو اس نے کیا، بڑا اچھا لگا مجھے. پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ کوہاٹ میں ایسے نوجوان بھی ہے جو کہ کوہاٹ روشن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے چہرے کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.